ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، حج کے مہینے متعین ہیں، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے حج کے مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی بے حیائی اور فحش بات اور کام پھر ان مہینوں میں نہیں ہے، اور نہ لڑائی جھگڑا ہے حج کے موقع پر۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
تین چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ جب کوئی حج کا ارادہ کر لیتا ہے، اپنے اوپر حج کو فرض کر لیتا ہے، تو بے حیائی اور فحش بات اور کلام اور گفتگو اور کوئی عمل، ولا فسوق، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام پھر نہیں، ولا جدال، اور نہ جھگڑا اور لڑائی، فی الحج، حج میں۔ حج کا ارادہ کرتے ہی تین باتیں لازم ہو جاتی ہیں، ایک بے حیائی اور برائی اور فحش کام اور بات سے اپنے دامن کو بچانا۔ فسق اور فسوق کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی، اس کے احکام کی خلاف ورزی، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور تیسرا کام ہے ولا جدال فی الحج، اور حج میں پھر لڑائی جھگڑا بھی نہیں، کسی سے دنگا و فساد بھی نہیں۔ شوال، ذیقعد اور ذی الحج، یہ تین مہینے حج کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ 2-3 جمعات سے قبل جمعے میں اسلام کے اہم ترین 5ویں رکن حج پر گفتگو کی تھی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ اس پر پورا خطاب جمعہ تھا، اور بات آخری رکن پہ ختم ہوئی تھی کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے آخری رکن جو ہے وہ حج بیت اللہ شریف ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان حج کرنے کے لیے ایک معتد بہی تعداد جو ہے وہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچ چکی ہے، اور کچھ لوگ تیاریوں میں ہیں۔ جیسے جیسے فلائٹ ان کا وقت آئے گا وہ اپنے وقت پر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کے خطاب جمعہ میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، میں اس موضوع پر کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حج اسلام کا 5واں اہم ترین رکن ہے، اور حج فرض ہے صرف صاحب استطاعت پر۔ جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ صاحب استطاعت کون ہے، اس کی تفصیل بھی میں نے اس جمعے میں عرض کی تھی۔ آج صرف قرآن مجید کی آیت کریمہ جس میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے اس پر عرض کروں گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج۔ اسے حج بیت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ حج کے مناسک اور حج کے تمام اعمال اور ارکان، ان کا تعلق مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار سے ہے۔ حج کا ادا کیا جاتا ہے منا، عرفات، مزدلفہ اور مکہ مکرمہ میں۔ یہ وہ مقامات ہیں جن میں حج کے رکن ادا کیے جاتے ہیں، اور پورے حج میں سب سے بڑا رکن جو ہے جسے رکن رکین کہا جاتا ہے یا حج کا رکن اعظم کہا جاتا ہے، وہ ہے ذی الحج کی 9 تاریخ کو میدان عرفات کے اندر وقوف کرنا۔ اصطلاح شریعت میں اسے وقوف عرفہ کہتے ہیں کہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں جو حدود عرفات میں داخل ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حج جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کا حج ہو جاتا ہے، وہ حاجی کہلاتا ہے۔ اسی لیے حج کا رکن اعظم جو ہے وہ وقوف عرفات ہے۔ چونکہ حج خاص ہے مکہ مکرمہ کے ساتھ، منا کے ساتھ، عرفات کے ساتھ، مزدلفہ کے ساتھ،
ان کے علاوہ کسی اور جگہ حج کے ارکان ادا نہیں کیے جا سکیں گے۔ حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا۔ حج کا لفظی معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ اور اصطلاح شریعت میں حج کہتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت عبادت کی نیت سے کرنا اور اللہ کریم کے مقرر کردہ ہوا طریقے کے مطابق منا، عرفات، مزدلفہ میں مناسک ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ اور یہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ایک ہی حج فرمایا تھا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور حج صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پہ حج فرض نہیں۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں حج کرنے کی طاقت ہو لیکن اس کے باوجود اس پر حج فرض ہے، حج کی استطاعت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس قدر وعید ہے، حج کی فرضیت کے بعد پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوری طور پر ادائیگی حج بیت اللہ جو ہے اس کا ارادہ کر کے فوری طور پر حج کی سعادت حاصل کر لینی چاہیے۔ آج کے بیان جمعہ میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حج اللہ کی عبادت ہے، اسلام کا 5واں اہم ترین رکن ہے، ساری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ لیکن اس میں اصل نقطہ جو سمجھنے کا ہے کہ آج کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب لوگ ہیں انبیاء اور اولیاء، ان کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں توحید کی آڑ لے کر اور عقیدہ توحید کی آڑ لے کر وہ انبیاء اور اولیاء کی عزت و عظمت پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور ایک ٹائٹل نکالا ہے نیا کہ وہ ان کو بابا کہہ کر کہ یہ لوگ وہ ہیں جو بابوں کے پیچھے جاتے ہیں، یہ بابوں کو ماننے والے ہیں۔ جن کو یہ بابا کہتے ہیں یا جن کا بابا کا ٹائٹل دے کر لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلاتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ہیں، یا یہ کوئی معاذ اللہ کوئی ایسی دین کے اندر تحریف ہو گئی ہے، اس لیے یہ آج کے بیان جمعہ کا خاص نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حج کے تمام ارکان، مناسک، اعمال اور افعال یہ 3 شخصیات کی یادگار ہیں۔ حج عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ کن کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ جنہیں یہ بابا کہتے ہیں، قرآن انہیں اولیاء اللہ کہتا ہے، قرآن انہیں انبیاء کہتا ہے، قرآن انہیں صالحین کہتا ہے، قرآن انہیں محسنین کہتا ہے۔ تو حج کے جتنے بھی مناسک ہیں یہ تو 3 شخصیات کی یادگار ہیں۔ اس کے علاوہ حج میں کوئی مناسک میں کوئی اور بات شامل نہیں، نہ ارکان۔ حج کے کچھ اعمال اور افعال و مناسک یہ یادگار ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور حج کے کچھ مناسک یہ یادگار ہیں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، اور کچھ مناسک، کچھ اعمال و افعال حج کے یہ یادگار ہیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ تمام کے تمام مناسک حج یہ 3 شخصیات کے گرد مناسک گھومتے ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ،
تیسرے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ ان تین شخصیات کے گرد حج کے تمام مناسک جو ہیں وہ گھومتے ہیں۔ پھر جس چیز کی نسبت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائے، حج اس کی عزت اور عظمت اور وقار کو ظاہر کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے، جس میں سے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حج کے مناسک جو ہیں ان میں ایک حج کا رکن ہے سعی بین الصفا والمروہ، کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ حج کا ایک رکن ہے طواف کرنا کعبۃ اللہ کا، اسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف زیارت یہ حج کا رکن ہے، اور 7 چکر کعبے کے لگانے کے بعد پھر 7 چکر لگائے جاتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان۔ بڑے غور سے یہ نقطہ سمجھیں، سورہ بقرہ کی روشنی میں اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ بابوں کا لفظ استعمال کر کے نوجوان نسل کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے جن چیزوں کی نسبت ہو جاتی ہے ان کی تعظیم، احترام اور ادب کیا جائے، تو لفظ بابا کا استعمال کر کے ان پر بہت بڑی تنقید کی جاتی ہے، نفرت دلائی جاتی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے دوسرے پارے میں، اس میں ذرا غور کیجئے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بلا شبہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں شامل ہیں، نشانیوں میں شامل ہیں۔ تو ساری پہاڑیاں اللہ نے تخلیق فرمائی ہیں۔ آپ کے شہر شاہکوٹ میں بھی پہاڑی ہے، سانگلہ ہل میں بھی پہاڑی ہے، چنیوٹ کی طرف جائیں، پنڈ دادن خان جیلم کی طرف جائیں، پہاڑیاں ہیں۔ ساری پہاڑیاں اللہ کی تخلیق ہیں، لیکن بے نیاز رب نے انہیں شاعر اللہ میں شمار نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں صراحتاً فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ان دونوں پہاڑیوں میں کیا خوبی ہے کہ انہیں شاعر اللہ میں شمار کیا گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ جب حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حاجرہ کو ایک بے آب و گیا جنگل تھا، مکہ شریف کوئی آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں تھی، اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں چھوڑ آئے تھے اللہ کے حکم کے مطابق۔ جو پانی جب ختم ہوا تو آپ پانی کی تلاش میں صفا کے اوپر چڑھی، چاروں طرف نظر دوڑائی، پانی نہیں نظر آیا، کوئی آثار نظر نہیں آیا۔ پھر صفا سے اتر کر مروہ پہ تشریف لے گئی، اور مروہ پہ کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھا، لیکن پانی کہیں نظر آیا نہیں۔ آپ نے کتنے چکر لگائے؟ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پڑھیے، 7 پھیرے 7 چکر لگائے حضرت حاجرہ نے، صفا پر مروہ پر، پھر مروہ سے صفا پر، پھر صفا سے مروہ پر دوڑی تھی پانی کی تلاش کے لیے، پانی نہیں ملا۔ جب 7واں چکر پورا ہو گیا تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا ایک چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ 2 لفظ یاد رکھیں، نبی کا ہر معجزہ اللہ کی قدرت ہوتا ہے، لہذا یہ پانی کا چشمہ جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے جاری ہوا تھا، یہ قدرت خداوندی تھی، معجزہ تھا حضرت اسماعیل کا، کہ وہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ 3500 سال گزر گئے اس زمزم کے چشمے کو جاری ہوئے روزانہ لاکھوں آدمی اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، اور جب حج کرنے جاتے ہیں تو پھر حج
کہ مناسک میں یہ شامل ہے، طواف کعبہ کرنے کے بعد پھر زمزم پیا جاتا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا تبرک ہے جو چشمہ جاری ہوا تھا۔ یہ 7 پھیرے لگائے تھے حضرت حاجرہ نے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بھی قیامت تک حج کرنے آئے گا، جس طرح میری مومنہ بندی حاجرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھی، 7 پھیرے لگائے تھے، 7 چکر لگائے تھے، اس کا حج میں اس وقت کا قبول نہیں کروں گا جب تک میری مومنہ بندی کی ادا پر عمل کرتے ہوئے صفا مروہ کے 7 پھیرے نہیں لگا لیتی۔ اور پھر صفا مروہ کے درمیان میں ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جسے میلین اخضرین کہتے ہیں۔ 2 سبز ستون ہیں، ان دونوں ستونوں پر سبز لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں حاجیوں کی آسانی کے لیے۔ لہذا جب پہلے ستون سبز آئے گا تو وہاں سے دوڑنا شروع کریں گے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر تیز تیز دوڑیں گے، جھپٹ کر چلنے کے انداز میں چلیں گے، اور کہاں تک دوڑیں گے؟ جہاں دوسرا ستون سبز رنگ والا آ جائے گا وہاں دوڑنا بند کر دیں گے، پھر معمول کے مطابق۔ کہ حضرت حاجرہ تو دوڑی تھی، انہیں اسماعیل نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، تو ماں کی مامتا جو ہے اس نے مجبور کیا تھا، وہ دوڑی تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے بندوں کی اداؤں کو اتنا پسند رب فرما لیتا ہے کہ حضرت حاجرہ جو مومنہ تھیں، اللہ کی مقربہ تھیں، ان کے دوڑنے کے انداز کو پسند کر کے اسے حج کا رکن بنا دیا۔ اللہ تو دوڑنے سے پاک ہے نا، تو یہاں تو دوڑی تھیں حضرت حاجرہ مومنہ۔ اب سورہ بقرہ کی آیت دیکھیے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، اب جو بھی قیامت تک حج کرے گا، ابھی اعتمر یا عمرہ کرے گا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اب وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے گا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، چکر لگائے گا ان دونوں کے درمیان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی اداؤں پر عمل کرانا ہے، کیونکہ یہ اس کی بارگاہ میں پسند آیا تھا، لہذا میری بندی کا دوڑنا میری بارگاہ میں قبولیت اور پسندیت کے مقام پہ آیا، لہذا مجھے اب اسی طرح بندوں کا دوڑنا پسند ہوگا جس طرح حاجرہ دوڑی تھی یہاں۔ وہ تو دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، اسماعیل نظروں سے اوجھل ہو گئے، وہاں تو موجود ہے پانی قدم قدم پہ، زمزم شریف۔ لیکن غرض یہ ہے کہ محبوبوں کی اداؤں پر عمل کیا جائے۔ پھر اس کو میں عرض کروں گا کہ 3 آج سے بیان شروع ہو رہا ہے، اللہ کریم نے صحت دی تو اگلے جماعت میں بھی ان 3 موضوعات کو میں اکٹھا لے کے چل رہا ہوں، کیونکہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ ایک ہے حج بیت اللہ، ایک ہے قربانی، ایک ہے عید الاضحیٰ۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ قربانی دراصل یہ حج کا ایک رکن ہے، قربانی حج کا ایک رکن ہے، مناسک حج میں شامل ہے قربانی۔ لیکن جو قربانی ہم اپنے اپنے مقامات پر کرتے ہیں اسے اضحیہ کہتے ہیں، اور جو حاجی قربانی منع میں کرتے ہیں جو حج کے مناسک میں شامل ہے اسے ہدیون کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کو اپنے شعائر میں فرمایا، اور قربانی کے حاجیوں پہ جو جانور ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شعائر میں شمار فرمایا۔ بدنا کہتے ہیں قربانی کا جانور جسے حاجی ذبح کرتے ہیں مرانا، اسے بھی اللہ کے شعائر میں شمار کیا گیا، یعنی نسبتوں کی بات ہے۔
پھر صفا مروہ کو وہ مقام ملا۔ کسی بھی مسلک اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے سے پوچھیں کہ حرم مکہ میں وہ کون کون سے مقامات ہیں جن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ جو مقام آپ کو بتائیں گے ان میں ایک مقام صفا ہے، ایک مقام مروہ ہے، یہاں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ یہ حضرت حاجرہ کے قدم پاک کی برکت سے اللہ کے شاعر میں شامل ہو گئی، اور اسی طرح دوڑنا قیامت تک حج کے اعمال و افعال میں شامل کر دیا گیا۔ پھر حج کا ایک رکن ہے منع کے اندر قربانی کرنا۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے، میں نے پھر عرض کیا ہے کہ حج کے پورے مناسک انشاءاللہ وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کسی کے چکر میں نہیں پھنس سکے گا اگر اس بات کو سمجھ لیا کہ حج عبادت خدا کی ہے، ادائیں اللہ کے محبوبوں کی ہیں۔ حضرت حاجرہ دوڑی تھی، حاجی دوڑ رہا ہے جیسے حضرت حاجرہ دوڑ، عورتوں کو بھی اسی طرح حکم ہے، مرد بھی اسی طرح، عورتیں بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر جپٹ کر چلنے کے انداز، تیز تیز قدم اٹھا۔ قربانی کریں گے تو کبھی غور کیا آپ نے کہ حج کا رکن ہے قربانی، مناسک حج میں شامل ہے قربانی۔ قربانی کیا تھی؟ قربانی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم آیا تھا۔ 87 برس کی عمر، 87 برس عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بڑھاپا جب آیا اور جسم میں نکاہت اور کمزوری اور غالب آ گئی تو دل میں ارادہ ہوا کہ میں نے اتنا جو مشن اور اتنا کام پھیلایا ہوا ہے، میرے بعد اسے کون سنبھالے گا؟ کیونکہ اولاد تو تھی نہیں۔ دل میں خیال آیا کہ بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں اولاد کی احتیاج ہوتی ہے، اور بڑھاپے کے بعد پھر کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو ہیں خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ 1.25 نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چن کر اپنا خلیل بنایا۔ خلیل اللہ، خلیل کا معنی دوست، اللہ کا دوست، خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ سوچا کہ اتنا بڑا کام ہے دین کا، دعوت کا، تبلیغ کا، کار نبوت کا، سنبھالے گا کون؟ جب دل میں خیال آیا تو پھر 87 برس کی عمر میں جو دعا مانگی تھی پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے۔ آپ نے دعا مانگی تھی رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے ایک حلم والا بیٹا عطا فرما دے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا نیک بیٹا عطا کر، صالح بیٹا عطا کر، رب ہب لی من الصالحین۔ اب دعا جب قبول ہوئی تو دعا کی قبولیت کی جب اطلاع ملی تو فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بڑے حلم والے بیٹے، حلیم الطبع بیٹے کی بشارت دے دی۔ اسماعیل علیہ السلام 87 برس کی عمر میں اللہ سے ملے، اور 7 سال کی عمر ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، 100 سال کی عمر، اور بیٹے کی عمر ہے 13 برس بے اختلافی روایات۔ جو میرے نزدیک سکھا روایت ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، 13 برس کی عمر سیدنا اسماعیل کی، اور 100 برس عمر، ایک صدی بیتی خلیل اللہ سے ابراہیم علیہ السلام، اور خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات پر اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ کی پوری زندگی پر تقریر کریں، آپ کی پوری حیات پر گفتگو کریں، تو میں 2 لفظوں میں اس پورے موضوع کو سمیٹ لیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ اس شخصیت کا نام ہے جن کی ساری زندگی امتحان اور آزمائش کے اندر گزری ہے۔
یہاں یہ جملہ نوٹ کر لیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی امتحان آتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اتنا امتحان سخت ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جتنا اللہ کا مقرب ہوگا اتنی آزمائش کڑی ہوگی، جتنا اللہ کا پیارا ہوگا اتنی آزمائش بڑی ہوگی۔ پوری زندگی کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور بیان میں نہیں، یہ عرش والا رب قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بے نیاز رب نے فرمایا کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بہت سی باتوں میں آزمایا، امتحان میں ڈالا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، سلام ہو ابراہیم پر جس نے ہر آزمائش میں پورا اتر کر کے دکھا دیا، ہر آزمائش میں پورا اترے، ہر امتحان کو پورا کر کے دکھا دیا۔ پہلی بڑی کڑی آزمائش تھی، باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، چچا جو تھا آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے، ان کا نام تھا طارق۔ چونکہ عربی میں چچا کو بھی باپ کہتے ہیں، یہاں اس لیے لفظ ہے اذ قالت ابراہیم لأبیہ آزر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ حقیقی والد تھے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ آپ کے والد نے دعا مانگی تھی، اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہ نماز کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور دعا ہے صرف ایمان والوں کے لیے، جو مومن نہیں ہے اس کے لیے دعا نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت میں جو باپ کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہاں ترجمہ باپ کیا ہے، اس لیے کہ تھا چچا، لیکن عربی میں یہ دستور ہے کہ وہ باپ چچا کو بھی باپ کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں ایک مثال حدیث شریف میں دیتا ہوں، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں نا، تو حضور کے والد ماجد تو ہیں حضرت عبداللہ، چچا ہیں عباس۔ تو حضور نے صحابہ کے بڑے مجمع میں فرمایا تھا، لوگوں سن لو، یہ عباس میرا چچا ہی نہیں، میرا باپ بھی ہے، میرا باپ بھی ہے۔ حضرت عباس کے لیے حضور نے باپ کا لفظ استعمال کیا۔ تو آزر چونکہ چچا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسی کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ وہ بت بناتا تھا، قوم سورج کی پجاری تھی، چاند کی پجاری تھی، ستاروں کی پوجا تھی، درختوں کی پوجا تھی، لکڑی اور پتھر کے خدا بنا کے پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں؟ یہ بت بنائے تھے نا، مورتیاں لکڑی کے پتھر، ان کی تم پوجا کرتے ہو۔ تمہاری عقلوں پہ حیرت ہے کہ تم خود ہی لکڑ پتھر کے خدا بنا کر خود ہی پوجنے لگتے ہو، عقلیں ماری گئی تمہاری۔ کائنات کا خالق و مالک تو اللہ ہے۔ تو چچا نے کہا نکل جا میرے گھر سے، گھر سے نکالا گیا۔ یہ بڑی کڑی آزمائش تھی، فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کا امتحان تھا، جس میں ابراہیم کامیاب ہوئے، گھر سے نکالے گئے اس میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، چچا تو نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے نا، میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا، اب میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا، میرا رب جو ہے میری خود رہنمائی فرمائے گا۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میرا رب خود میری رہنمائی فرمائے گا۔ آج کے دور سے ذرا کمپیریزن کیجئے، موازنہ اس دور سے۔ یہاں تو امریکہ جانا ہو تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ ہوٹل کی بکنگ کرا لیتے ہیں، فلائٹ کی بکنگ گھر بیٹھے کروا رہے ہیں۔ وہ زمانہ جب ذرائع آمد و رفت ہی نہیں تھے۔ چچا کہتے ہیں نکل جا میرے گھر سے۔ اب نکلے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، منزل کا تعین کیا ہے۔
اسی لیے آپ نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا، یعنی اللہ کے دین کے لیے اور دین حق کے غلبے کے لیے زندگی وقف کرتا ہوں۔ یہ کڑی آزمائش تھی، گھر سے نکالے گئے، پھر بتوں کو توڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو توڑا تھا۔ تو نمرود جو تھا اس نے کہا کہ یہ کون ہے جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ ابراہیم ہے جو ان خداؤں کی تکذیب کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کا حشر تو نے کیا ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ شاہی بت خدا، حکومت نمرود کی، اقتدار نمرود کا، بت خانہ بھی شاہی۔ اعلاء کلمت الحق کے لیے آپ نے بتوں کو توڑا تھا۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ سلوک تو نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بل فعل کبیرہم، خدا تمہارے ہیں پوچھتے مجھ سے ہو، تمہارے خدا ہیں تو پوچھو نا ان سے، تمہارا حشر کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم یہ تو تم بھی جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ فرمایا اف ہے تمہاری عقلوں پر جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، ان کی تم پوجا عبادت کرتے ہو۔ یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، لیکن آج کچھ لوگ ان آیتوں کو پڑھ کے ولیوں پہ چشمہ کرتے ہیں۔ یہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں۔ فرمایا جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں تم ان کی عبادت و بندگی کرتے ہو۔ اس آزمائش میں کامیاب، سب سے کڑی آزمائش و امتحان، 100 سال کی عمر ہے، 87 برس کی عمر میں بیٹا ملا رب سے، 13 سال کی عمر میں بیٹا پہنچا ہے، بڑھاپے کی بیساکھیاں ہیں، سہارا ہے، نہیں حکم آیا ابراہیم میرے خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور یہ حج کا رکن ہے نا قربانی، منا میں لے گئے، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام، سورہ صافات پڑھیے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹی تیری کیا رائے ہے؟ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے نا، بیٹا بھی پیغمبر ہے، جانتے ہیں نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ پوچھا کیوں تھا اسماعیل علیہ السلام سے؟ اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ مرضی ہو تو ذبح کیا جائے، اسماعیل کا ارادہ نہ ہو تو میں ذبح کرنے سے رک جاؤں، اس لیے نہیں پوچھا تھا۔ پوچھا اس لیے تھا کہ قیامت تک لوگ کہیں گے کہ اسماعیل کی اس میں کیا قربانی ہے، کیا ہے حقیقت، کہ باپ نے تو بتایا ہی نہیں تھا، بیٹے کو لے جا کر بے خبری میں ذبح کر دیا تھا۔ اس لیے پوچھا تھا تاکہ قیامت تک علم ہو جائے، اگر بیٹا باپ اللہ کے حکم پر بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہے تو بیٹا بھی اللہ کے سامنے گردن جھکا چکا ہے، وہ بھی اپنی قربانی کے لیے تھا۔ اس لیے پوچھا تھا فانظر ماذا تری، بیٹے تمہاری کیا رائے ہے، مرضی ہے؟ بیٹے نے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر، یہ عربی زبان کا جو مزہ اور کیف اور سرور اور لذت ہے، ٹرانسلیشن میں اس کو ترجمے میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، ان الفاظ میں بڑا مزہ ہے۔ یا ابت افعل، اے ابا جان وہ کام کر گزریے، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ باپ نے بھی گردن جھکا دی، بیٹے نے بھی گردن جھکا دی۔ رب نے قرآن میں لکھ دیا فلما اسلما، جب باپ نے بھی میرے حکم کے سامنے گردن جھکائی، بیٹے نے بھی میرے حکم کے سامنے گردن جھکائی، وہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حاجی جو منا میں قربانی کرتے ہیں یہ تو یادگار ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ یادگار ہے۔ حج کے تمام مناسک، یہ موضوع چل رہا ہے، تمام مناسک 3 شخصیات کی یادگار ہے، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدتنا ہاجرہ، تمام مناسک ان کے گرد گھومتے ہیں۔ قربانی کی ہے، یہ قربانی حج کے مناسک میں شامل ہے۔ میں اس حدیث پر آج بیان ختم کرتا ہوں، باقی اگلے جمعے میں، کہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا ما ھذہ الأضاحی یا رسول اللہ،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حاجی تو ان پہ قربانی ہے، دوسرے لوگوں پہ قربانی نہیں ہے۔ باقاعدہ ایک فرقہ ہے جو قربانی کے خلاف ہے، وہ کہتا ہے کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ تو مناسک حج میں ہے۔ لیکن یہ حدیث ذرا سن لیں، صحابہ نے پوچھا حضور یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں ہر سال، ما حاضر ہوتا، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی منطق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ حج عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس کے تمام مناسک، اعمال و افعال و ارکان یہ تین ہستیوں کی یادگار ہیں، یہ حضرت ابراہیم کی، یہ حضرت اسماعیل کی، یہ حضرت ہاجرہ کی۔ جس حج کے رکن لو گے وہ یادگار ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی، یا یادگار ہوگا حضرت اسماعیل کی، یا یادگار ہوگا حضرت ہاجرہ کی۔ تو حج تین شخصیتوں کے گرد گھومتا ہے، تمام مناسک حج کے۔ اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ انشاءاللہ زندگی و صحت رہی تھی، اگلے جمعے میں اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے۔ 2 جمعے آئیں گے عید سے پہلے انشاءاللہ، ان دونوں جمعات میں یاد رکھیے اور نوٹ کر لیجیے، 3 باتوں پر گفتگو چلے گی: حج، قربانی اور عید الاضحیٰ۔ 3 چیزوں کو لے کر انشاءاللہ نکلیں گے، چونکہ جانور خریدے جا رہے ہیں، لوگ قربانیاں ارادہ کر رہے ہیں، کچھ جانور لے لیے ہیں، کچھ لے رہے ہیں، تو وہ مسائل جن کی ضرورت پڑتی ہے، قربانی کے جانور میں کیا کیا عیب ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کیسا جانور ہونا چاہیے، اگر جانور میں کوئی عیب خامی ہو تو کس قسم کی خامی عیب ہو تو اس کی قربانی نہیں لگتی، قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، قربانی کا جانور ذبح کیسے کرنا ہے، گوشت کیسے تقسیم کرنا ہے، اور ذبح کرنے سے پہلے کیا دعا پڑھنی ہے، ذبح کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، نماز عید ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے عید کی نماز، یہ قربانی کے سارے مسائل اس میں نے لکھ دیے ہیں۔ یہ نماز جمعہ کے بعد مسجد کے دروازے پر یہ رسالہ آپ کو ملے گا، قربانی کے مسائل ایک